اسلام کی آئیڈیالوجی اسلامی ریاست کی بنیاد ہے اور یہی اس کی طاقت، بقا اور ترقی کا باعث ہے۔ ابتدائی اسلامی فتوحات کی رفتار اور وسعت اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی احکامات کے نفاذ سے ریاست مضبوط ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے ادوار میں اسلامی ریاست نے دنیا کی بڑی طاقتوں پر فتح حاصل کی۔ اس دور میں محدود ذرائع نقل و حرکت کے باوجود اسلام کی دعوت اتنی مؤثر تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ قلیل عرصے میں اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اسلام کے دشمنوں نے جلد ہی یہ سمجھ لیا کہ جب تک مسلمانوں میں اسلام کا گہرا فہم اور اس کے احکامات کا مکمل نفاذ موجود ہے، اسلامی ریاست کو کمزور کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی فکر کو مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں کمزور کرنے کے لیے مختلف حربے آزمانا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جھوٹی احادیث گھڑی گئیں، لیکن علماء کرام نے صحیح، ضعیف اور موضوع احادیث کی تفریق کرتے ہوئے علم حدیث کا ایک جامع نظام مرتب کیا اور اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ دوسری کوشش مسلمانوں کو عربی سے دور کرنا تھا، کیونکہ عربی زبان قرآن و سنت کی زبان ہے اور اسلام کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اس کا فہم ضروری ہے۔ ابتدا میں مسلمان عربی زبان کو باقی رکھنے میں کامیاب رہے اور غیر عرب علاقوں میں بڑے بڑے علماء، مجتہدین اور ادباء پیدا ہوئے۔ تاہم بعد کے ادوار میں عربی زبان کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے اجتہاد کا سلسلہ کمزور ہوا اور اسلامی احکامات کے صحیح نفاذ میں مشکلات پیش آئیں۔ 19ویں صدی میں مغربی تہذیب و قوانین کی اسلامی ریاست میں شمولیت بھی ریاست کو کمزور کرنے کا باعث بنی۔ مغربی افکار نے اسلامی معاشرے کو متاثر کیا اور مسلمانوں نے اپنی زندگی کو مغربی نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مغربی قوانین کی تعویل اور شمولیت نے اسلامی شریعت کے نفاذ کو مزید مشکل بنا دیا۔ عباسیوں اور فاطمیوں نے اپنی نظریات کو مسلط کرنے کے لیے عسکری ذرائع کا استعمال کیا، جس سے اسلامی نظام میں خرابی پیدا ہوئی اور مسلم معاشرہ تقسیم کا شکار ہو گیا۔ اموی خلفاء کے دور میں ولی عہد کا رواج شروع ہوا، جس نے بیعت کی اصل روح کو متاثر کیا اور اقتدار میں شفافیت ختم ہو گئی۔ بعض اوقات گورنروں نے خود مختاری کا اعلان کیا، جس سے ریاست کمزور ہوئی اور غیر مسلم طاقتوں کے لیے اسلامی علاقوں پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا۔ عثمانیوں نے خلافت کو متحد کرنے اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش تو کی، لیکن ریاست کی بڑھتی ہوئی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے خلافت بالآخر ختم ہو گئی۔ ریاست کے کمزور ہونے کی بڑی وجوہات میں اسلامی تعلیمات سے روگردانی اور اسلامی احکامات کا عدم نفاذ شامل ہے۔ اسلامی ریاست کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھا جائے، اس کے احکامات کو درست طریقے سے نافذ کیا جائے اور اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔